ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھے ہرگز مصیبت نہیں پہنچے گی مگر صرف وہی جو تیرے لیے لکھی جا چکی ہے؟ ابلیس نے کہا، آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں اور پھر وہاں سے اپنے آپ کو گرائیں، پھر دیکھیں کہ آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ مجھے نہ آزمائے، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ زہری فرماتے ہیں، بندہ اپنے رب کی آزمائش نہیں کر سکتا، رب اپنے بندے کی آزمائش کر سکتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت طاؤس سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ اپنے آپ کو سچا خیال نہیں کرتے، لہذا اپنے آپ کو روشن دان سے گرا کر دیکھیے۔ آپ نے کہا، ہلاکت ہو تجھ پر، کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے ابن آدم، مجھ سے اپنے نفس کی ہلاکت اور اپنی آزمائش کا سوال نہ کرو، کیونکہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ حضرت خالد بن یزید سے مروی ہے کہ شیطان کسی انسانی بزرگ کی بھیس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 10 سال یا 2 سال عبادت کرتا رہا، پھر شیطان ایک پہاڑی کے کنارے کھڑا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر میں یہاں سے اپنے جسم کو نیچے گرا دوں تو کیا خیال ہے؟ مجھے صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو میرے لیے لکھی جا چکی ہے۔ فرمایا، میں وہ شخص نہیں ہوں جو اپنے رب کو آزماؤں، بلکہ میرا رب مجھے جب چاہے آزما سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام جان گئے کہ یہ شیطان لعین ہے، اور آپ علیہ السلام شیطان سے جدا ہو گئے۔ ابن ابی ادنیہ میں ابو عثمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابلیس آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ علیہ السلام وہی شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قضاء و قدر کے ساتھ ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جی بالکل۔ تو شیطان نے کہا، آپ اپنے نفس کو پہاڑ کے نیچے گرا دیجئے اور کہیں کہ یہی تقدیر کا مجھ پر فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لعین، اللہ بندوں کو آزماتا ہے، بندہ اللہ کو نہیں آزما سکتا۔ ابی بن ادنیہ کی روایت میں حضرت سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی۔ ابلیس نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، تیری پرورش کتنی عظیم ہے کہ تو نے بچپن میں گود کے اندر کی بات چیت کی اور تجھ سے پہلے ایسا کوئی نہ کر سکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ پرورش تو اس نے کی ہے جس نے مجھے قوت گویائی دی، اور وہ مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا، آپ بھی تو کس قدر ربوبیت کے درجے پر ہیں، آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ فرمایا، بلکہ ربوبیت تو اسی ذات کی ہے جو ہمیشہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جس کو میں زندہ کروں اسے حکم سے اس کو بھی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ علیہ السلام آسمان میں بھی معبود ہیں اور زمین میں بھی معبود ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے شیطان کو اپنے پر سے ایسا تماچا مارا کہ وہ سورج کے سینگوں سے بھی زیادہ دور ہو گیا۔ پھر دوسرا ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرم ابلتے چشموں تک پہنچ گیا۔ پھر اس کو تیسرا تھپڑ رسید کیا تو وہ ساتویں سمندر پر دھکیل دیا گیا اور دھسا دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر اس کو وہاں چلایا گیا، اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر وہاں سے نکلا تو ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جیسی تجھ سے ملاقات ہوئی ویسی کسی سے نہ ہوئی، یعنی تجھ سے ملاقات کی، خوب سزا کھائی۔ حافظ ابو بکر خطیب کی روایت میں اسی طرح کے واقعے کو مزید تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز ادا کی اور پھر وہاں سے واپس پلٹے۔ کسی گھاٹی کے قریب پہنچے تو شیطان آیا اور آپ علیہ السلام کو گھیر کر بات چیت کرنے لگا، اور ہٹ دھڑمی پر اتر آیا اور کہتا رہا کہ آپ بندے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ اس کا دفاع کرتے رہے، لیکن وہ تھا کہ نیچے پڑا رہا کہ آپ بندے نہیں کر سکتے۔ آخر آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے پناہ مانگی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور ان کو دیکھ کر ابلیس رک گیا۔ جب دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھاٹی پر ٹھہرے تو جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو مارا
اور گھاٹی کے نیچے پیچو پیچ پھینک دیا۔ پھر شیطان دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ سمجھا کہ فرشتے بس اتنا ہی کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میں آپ کو خبر کرتا ہوں کہ آپ اپنے بدلے نہیں ہو، کیونکہ آپ کا غصہ بندوں کا سا غصہ نہیں ہے، اور آپ کے غصے کی وجہ سے میں نے یہ اذیت دیکھی۔ لہٰذا میں آپ کو اپنے فائدے کی بات بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے باقی شیاطین کو حکم دوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ کی اتباع کریں۔ لہٰذا جب دوسرے انسان بھی دیکھیں گے کہ شیاطین بھی آپ کے تابع ہیں تو وہ بھی آپ کی اتباع کرنے لگیں گے۔ اور یہ غلط بات نہیں کہتا، آپ ہی تنہا معبود ہیں، بلکہ آسمان میں اللہ تعالیٰ معبود رہے گا اور زمین پر آپ معبود ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیاطین کی یہ بکواس سنی تو چیخ پڑے اور اپنے رب سے پکار کر فریاد کرنے لگے۔ تب اسرافیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور ابلیس کی ہر نظر ڈالی اور وہ ٹھٹک گیا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ٹھہرے رہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوبارہ ابلیس کو تماچا رسید کیا، مگر ابلیس تو ابلیس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، آج آپ کی وجہ سے بہت تکلیف و مشقت اٹھائی۔ پھر فرشتے نے تماچا رسید کیا تو وہ سورج تک پہنچ گئی۔ پھر ابلیس نے گرم چشموں کے پاس 7 فرشتوں کو پایا، وہ ابلیس کو غوطہ دیتے رہے، پھر بھی نکلتا اس کو دوبارہ غوطہ دیتے رہتے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آیا۔ راوی کہتے ہیں ہمیں اسماعیل عطار نے بیان کیا، ہم کو ابو حذیفہ نے بیان کیا، فرمایا کہ اس واقعے کے بعد شیطان کی ذریت اس کے پاس اکٹھی ہوئی اور اپنے سردار کی چاپلوسی کرنے لگی کہ اے ہمارے سردار، آج آپ نے بہت مشقت اٹھائی۔ تو شیطان نے کہا، یہ معصوم بندہ ہے، اس پر میرا کوئی بس چلتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ جبکہ میں نے انہیں گروہ سے بہت سے لوگوں میں خواہشات کو بھر دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور خود عیسیٰ کی قوم کو گمراہ کر دیا، اور اس کی قوم اس کو اور اس کی ماں کو معبود ماننے لگے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، خود پر اور اپنی والدہ پر میری نعمت کا ذکر کرو۔ میں نے روح قدس کے ساتھ تیری مدد کی تو گود میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے بات کرنے والا ہے، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی تو تورات اور انجیل، اور تو مٹی سے پرندوں کی شکلیں بناتا تھا۔ یعنی اللہ نے بہت سی عظیم نعمتیں آپ علیہ السلام کو عنایت کی، اور شیطان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حفاظت فرمائی، اور آپ کو مددگار صحابہ حواری عطا کیے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے دن سے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو مجھے تنہا کی عبادت کرے گا، میری ہی بات مانے گا، تو ایسے لوگوں کو جنت میں آپ کا ساتھی بنا دوں گا اور منازل و کرامت میں آپ کے شرکا بنا دوں گا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنائے گا، اللہ اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں جھونک دے گا۔ اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے دن سے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں انبیاء اور ان کے دین کے ذریعے دین کو جاری رکھوں گا، اور اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو ختم کروں گا، اور انبیاء اور رسول کے سلسلے کو ان پر ختم کر دوں گا، اور سرشتش میں داخل ہوگی، عدل و انصاف ان کی سیرت ہوگی، اور حق ان کی شریعت ہوگی، اور اسلام ان کی ملت ہوگی، اور ان کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا۔ ان کو ناواقفی کے بعد نبوت میں داخل کروں گا، اور بے علمی کے بعد علم سے فیضیاب کروں گا۔